نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی ہماری اصلاح احادیث کی روشنی میں اس پروگرام سے حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا حقیقت میں عبادت ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ احادیث پاک کے اندر دعا کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، یعنی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں کی اور سرکار کو اپنے غلاموں سے بے مثل و بے مثال پیار اور محبت تھی۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا لخت جگر، میرا بیٹا انس بن مالک آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے، اور 10 سال تک وہ آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ میرے لخت جگر کے لیے دعا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دیکھیں محترم ناظرین کرام اپنے غلاموں سے۔ سرکار نے اپنے غلام حضرت انس بن مالک کے لیے ایک دعا نہیں کی، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے 4 دعائیں کی۔ سرکار نے پہلی دعا کی، اے باری تعالیٰ انس بن مالک کی عمر لمبی فرما دے۔ سرکار نے دوسری دعا کی، اے باری تعالیٰ میرے غلام انس بن مالک کی اولاد میں اضافہ فرما دے۔ تیسری دعا کی، انس بن مالک کے مال میں اضافہ فرما دے۔ چوتھی دعا سرکار نے کی، اے باری تعالیٰ انس بن مالک کی بخشش اور مغفرت کر دے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب میرے لیے یہ 4 دعائیں کی تو سرکار کی دعا کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے 113 سال کی عمر عطا فرمائی۔ سرکار کی دوسری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 150 اولاد عطا فرمائی، جس میں 105 لڑکے، نواسے اور پوتے، 45 لڑکیاں، نواسیاں اور پوتیاں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دعا کی برکت سے باقی تمام لوگوں کا جو باغ تھا اس میں سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا تھا، اور میرے باغ کے اندر حضور کی دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا تھا۔ آخری عمر ہے اور سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے تو دیکھ لیا، اب سرکار نے جو میری بخشش اور مغفرت کے لیے چوتھی دعا کی تھی، نہ جانے وہ دعا قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں ہوئی۔ تو جس روم کے اندر حضرت انس بن مالک موجود تھے، اس کے کونے سے ایک غیبی آواز آئی کہ اے انس بن مالک، جہاں ہم نے اپنے پیارے نبی کی، اپنے پیارے محبوب کی 3 دعاؤں کو قبول کیا ہے، ان کی چوتھی دعا کو بھی قبول کر کے تمہاری بخشش اور مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، سبحان اللہ کیا کہنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور کے غلام اور حضور کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور رو رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ،
کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ کی غلامی کی برکت سے اور آپ جب میرے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا کی برکت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ماں جو کہ غیر مسلم ہے، وہ ایک کافرہ ہے، اور وہ اس کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، جہنم میں جلے گی۔ یا رسول اللہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں جہنم کے اندر جلے اور میری ماں جہنم کے اندر چلی جائے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں، اور میری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ کریم میری ماں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ اب اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ دل میں خیال یہ ہے کہ میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہلے پہنچتا ہوں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میرے گھر کی دہلیز پر پہلے پہنچتی ہے۔ جیسے ہی آپ گھر گئے اور وہاں جب پہنچے تو ماں نے دیکھا کہ لخت جگر آیا ہے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا اے ابو ہریرہ، گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتی ہوں۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے دعا فرماتے اور اللہ کریم حضور کی دعا کو قبول فرما لیتا، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور کی دعا کا رد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جو دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کیونکہ مومن کا ہتھیار ہے۔ رمضان المبارک کے یہ پرنور ایام اور پرنور شبیں یقیناً ہمارے لیے ایک سرمایہ افتخار کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیہ کلمات کہنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اخلاص اور محبت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔